بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کسی کا کردار اچھا کسی کا برا یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی ایک عالم دین اور نیک جن کا واقعہ۔ یہ تو ہم نے سن رکھا ہے، انسان کی فطرت میں عجلت رکھ دی گئی، اسے ہر کام میں جلدی ہوتی ہے، امیر بننے کی جلدی، زندگی میں آگے بڑھنے کی جلدی، اور یہی امیر بننے کی خواہش بعض دفعہ اسے لالچ پر اکساتی ہے۔ ہماری آج کی کہانی بھی اسی موضوع سے بحث کرتی ہے، جس میں ایک عالم دین سب کچھ پانے کی چاہ میں اپنا سب کچھ گنوا دیتا ہے۔ دولت کی فراوانی ملنے کے بعد وہ اپنے رب سے دور ہو کر اور آخرت کو لالچ کے ہاتھوں ضائع کر دیتا ہے۔ تو آئیے دوستو، اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں جو کہ ایک سچے واقعے پر مبنی ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک شہر میں ایک صاحب علم اور باعمل عالم دین رہتا تھا جو کہ اپنے علم اور عاجزی کی بدولت دور دور تک مشہور تھا۔ بہت دور سے لوگ اپنے علم کی پیاس بجھانے اور ان کے علم سے استفادہ کرنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد علم کی مجلس منعقد ہوتی جس میں لوگ کثیر تعداد میں شرکت کرتے۔ ایک دن عالم دین بیان فرما رہے تھے کہ مجلس میں ایک نوجوان شخص آن پہنچا جس کا چہرہ بہت نورانی اور وجیح تھا۔ عالم دین اور مجلس میں موجود کسی بھی شخص نے آج سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بیان کے اختتام پر اس اجنبی نورانی چہرے والے نوجوان نے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میری بیوی 9 ماہ کے پیٹ سے ہے، میں آپ سے دعا کروانے کی غرض سے آیا ہوں تاکہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں نیک اور خوش بخت اولاد سے نوازے۔ عالم دین نے نوجوان کی بات سن کر سوال کیا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے آج سے پہلے آپ کو اس شہر میں نہیں دیکھا۔ نوجوان شخص نے مسکرا کر جواب دیا، جناب میں اس شہر میں نیا ہوں، اس لیے آج سے پہلے آپ نے مجھے نہیں دیکھا۔ نوجوان کی بات ختم ہونے کے ساتھ ہی عالم دین نے اس کے لیے نیک اور صالح اولاد کی دعا کی، جس کے بعد وہ نوجوان وہاں سے چلتا بنا اور عالم دین بھی اس کے جانے کے بعد اٹھ کر اپنے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس کی بیوی کھانے کے دسترخوان پر بچوں سمیت اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عالم دین کی بیوی عالم دین سے گویا ہوئی، سردیاں سر پر کھڑی ہیں اور ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ سردیوں کے لیے بچوں کے کپڑے اور ضروریاتی زندگی کی اشیاء خرید سکیں۔ دن بدن گندم کے نرخ بڑھ رہے ہیں اور سردیوں میں تو گندم ملنا ناممکن ہو جاتی ہے، کیوں نہ آپ کسی سے ادھار لے لیں تاکہ سردیوں کے لیے گندم خرید کر رکھی جا سکے۔ عالم دین ٹھنڈی سانس بھر کر کس سے مانگے ادھار؟ سردیوں میں ہر شخص کی اپنی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، کوئی بھلا مجھے ادھار کیوں دے گا؟ میاں بیوی کے درمیان یہ بحث طول پکڑ گئی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عالم دین کی بیوی پریشان ہو کر، اس آدھی رات کو کون آن پہنچا ہے؟ ہمارے گھر نہ بستر ہے نہ کھانا۔ عالم دین نے بیوی کو سمجھا بجھا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر اسی نورانی والے شخص کو موجود پایا جس سے آج شب عالم دین مجلس میں ملے تھے۔ عالم دین نوجوان کو دیکھنے کے بعد حیران ہو کر، آپ اس وقت آدھی رات کو یہاں پر؟ خیریت تو ہے نوجوان؟ جوان ادب سے عرض کرتے ہوئے، میری بیوی کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت آن پہنچا ہے اور اس کی ضد ہے کہ بچے کے کان میں اذان آپ دیں، سو ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ عالم دین نوجوان کی بات سن کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ نوجوان عالم دین کو شہر کی ایک گلی میں لے کر پہنچا جس گلی میں اس کا گھر واقع تھا۔ عالم دین نے جب گلی کو دیکھا تو حیرانگی سے بڑبڑایا، آج سے پہلے میں نے اس شہر میں یہ گلی نہیں دیکھی۔
غرض نوجوان عالم دین کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا، جہاں درجنوں بھر نامولود بچے اذان دینے کی غرض سے عالم دین کے پاس لائے گئے۔ عالم دین نے درجنوں بھر نامولود بچوں کو دیکھ کر حیرانگی سے سوال کیا، کیا یہ سب آپ کے بچے ہیں؟ نوجوان نے مسکرا کر جواب دیا، جی جناب، یہ سب میرے بچے ہیں اور آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ عالم دین جواب سننے کے بعد ورطہ حیرت میں ڈوب کر، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک عورت کے ہاں اتنے سارے بچوں کی پیدائش؟ نوجوان مسکرا کر، آپ کی حیرت بجا ہے عالم دین صاحب، ایک انسان کے ہاں ایک ساتھ اتنے بچے پیدا نہیں ہوتے، مگر ہم جنوں کے ہاں ایک ساتھ درجنوں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ عالم دین نے یہ سن کر جیسے ہی نامولود بچوں کے کان میں اذان دی تو بچے فوراً اٹھ کر گھر میں بھاگنے دوڑنے لگے۔ اس کے خان دسترخوان پر طرح طرح کے لذیذ کھانوں کے ساتھ عالم دین کی تواضع کی گئی۔ جاتے ہوئے نوجوان نے چاندی سے بنا صندوق عالم دین کے حوالے کیا اور ان کو بتایا، ہر صبح جب آپ اس صندوق کو کھولیں گے تو یہ درہم اور دینار سے بھرا ہوا آپ کو ملے گا، مگر یاد رہے آپ سب درہم و دینار نکال سکتے ہیں، مگر جو آخر میں درہم یا دینار رہ جائے وہ کبھی مت اٹھائیے گا۔ عالم دین وہ صندوق لیے گھر پہنچا اور تمام بات بیوی کو بتا دی۔ پھر ہر صبح جب وہ لوگ صندوق کھولتے وہ درہم و دینار سے بھرا ہوا ملتا، وہ سب درہم و دینار نکال لیتے اور آخر والا چھوڑ کر صندوق بند کر کے رکھ دیتے۔ یہ معاملہ سالوں تک چلتا رہا اور عالم دین کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہونے لگا۔ اب عالم دین کے پاس محل نما گھر، گھوڑے، اونٹ، نوکر چاکر اور سب کچھ موجود تھا۔ دولت کی فراوانی ہو گئی تو عالم دین اسلام اور اللہ سے بھی دور ہو گیا۔ پہلے ایک نماز چھوٹی، پھر 2، پھر 3 اور آہستہ آہستہ سب چھوٹ گئی۔ شراب اور کباب کا رسیا بن کر عالم دین اپنی آخرت بگاڑ بیٹھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا لالچ حد تک بڑھ گیا، اس نے صندوق سے وہ آخری بچ جانے والا درہم بھی اٹھا لیا۔ آخری درہم اٹھانے کے ساتھ ہی صندوق غائب ہو گیا اور رفتہ رفتہ حالات خراب ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ سب کچھ بک گیا اور عالم دین محل سے جھونپڑی میں آ بیٹھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ سے معافی مانگنے لگا، مگر وقت گزر چکا تھا اور در بدر شہر کی گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ اور لالچ کے ہاتھوں انسان وہ سب بھی گنوا دیتا ہے جو پہلے اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ بعض دفعہ کوئی چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی جو کہ ہم نہیں جانتے، مگر ہمارا رب سب باتوں سے با علم ہے، اس لیے ہمیں وہ عطا نہیں کرتا جسے ہم شدت سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پانے کے بعد ہو سکتا ہے ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں اور اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، دولت کی فراوانی انسان کو اللہ سے بے نیاز کر دیتی ہے، وہ اپنے رب کو بھول کر عیش و عشرت میں پڑ کر اپنی زندگی اور آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اسے تنگ دستی ہو تو رب کو پکارتا ہے، جبکہ دولت کی فراوانی میں اس کے رحمتوں کو بھول کر دنیا کی عیاشی میں مست ہو جاتا ہے۔ محترم عزیز دوستو، ہمارا یہ کہانی سنانے کا مقصد یہی تھا کہ جب اللہ کی رحمت آپ پر برسنے لگے تو تب بھی اس کے شکر گزار بندوں میں شامل رہو، تاکہ یہ رحمتیں آپ پر ہمیشہ بنی رہیں، اور اللہ کی راہ سے بھٹک کر اللہ کے غضب کو دعوت مت دو۔ جو رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابیاں سمیٹتا ہے، اور جو رب کے راستے سے بھٹک جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔